الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى في سورة آخر: أيحسب أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. مکرمی سامعین اور بہت ہی زیادہ لائق صد تکریم معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوم الجمعہ، جمعہ کے بابرکت دن میں نے جن آیات کا سہارا لیا ہے وہ سورۃ الانسان کی آیتیں ہیں، جس کا نام قرآن مجید میں سورۃ الدہر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان پر ایک دور ایسا نہیں آیا کہ جس میں وہ کوئی قابل قدر چیز تھا ہی نہیں؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے حضرت انسان کو جو ہے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں۔ اللہ پھر آگے فرما رہے ہیں: احساناً فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے حضرت انسان کو سننے والا بھی بنایا اور دیکھنے والا بھی بنایا۔ پھر اللہ مزید انسان کو سمجھا رہے ہیں: انا ہدیناہ السبیل، کہ انسان ہم نے تمہارے سامنے دونوں راستے واضح کر دیے، اما شاکرا و اما کفورا، یا تو راہ حق کو اختیار کر کے اللہ رب العزت کو ماننے والوں میں شامل ہو جا، یا پھر نافرمان بندوں میں شامل ہو کر اپنی دنیا و آخرت دونوں کو برباد کر لے۔ یہ اللہ رب العزت نے لفظ انسان کو قرآن مجید میں کم از کم 65 مرتبہ ذکر فرمایا۔ مختلف آیات کے اندر 65 مرتبہ اللہ رب العزت نے انسان کو ذکر کر کے بتایا کہ انسان تیری حقیقت کیا ہے اور تو اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں: من نطفۃ امشاج، کہ ہم نے تمہیں ملے جلے نطفے سے پیدا کیا۔ انا خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من طین۔ یہ سورہ الف لام میم سجدہ کی آیتیں ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، کہ اللہ رب العزت نے جن تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے
ان میں سے ہر چیز کو اچھا پیدا کیا ہے. اور پھر فرمایا کہ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، وہ ساری اچھی چیزیں پیدا کی لیکن خاص طور پر انسان کی جو تخلیق کی من طین، گارے سے کی، مٹی سے کی. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو جو ہے ایک نطفے سے پیدا کیا. تو یہ انسان کی حقیقت اللہ رب العزت قرآن میں کھول رہے ہیں کہ انسان تو کیا ہے، لیکن اپنے آپ کو تو کیا سمجھتا ہے. تو اللہ رب العزت کے خود قرآن میں کہہ رہے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا، کہ انسان جو ہے بے صبر، کم ہمت پیدا کیا گیا ہے. بعض مفسرین نے کہا کہ انسان حریص پیدا کیا گیا، لالچی پیدا کیا گیا، مال کی حرص اپنے اندر رکھتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ انسان جو ہے بے بس پیدا کیا گیا ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیقات پر مشتمل جو ہے کم از کم 65 آیات ذکر فرمائی ہے، اور اس میں انسان کو انسان کیا چیز ہے وہ سمجھایا ہے. اور پھر خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. دوسری جگہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَىٰ قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ، کہ انسان تو یہ سوچتا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار بنا دیا کہ جیسی زندگی من چاہی زندگی گزارو گے. افحسبتم، کیا تمہارا یہ خیال ہے، کیا تمہاری یہ سوچ ہے، کیا تمہاری یہ فکر ہے کہ تم کو ہم نے یوں ہی بیکار بنا دیا. اللہ فرما رہے ہیں انکم الینا ترجعون، کہ تم بیکار نہیں ہو بلکہ تمہیں دوبارہ واپس ہمارے پاس لوٹ کر آنا ہے. دوسری آیت سورہ قیامہ کی ہے، اس میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سمجھتا ہے کہ مجھے موت نہیں آئے گی؟ اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت کی قدرت میں کہاں ہیں کہ میں جب مٹی میں پرزا میرا شامل ہو جائے گا، میرا جسم مٹی کا ہو جائے گا، تو کیا اللہ کے بس میں ہے کہ میری ان ہڈیوں کو جمع کر سکیں؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان سوچتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قادر ہے اس بات پر کہ ہم اس کے ایک ایک انک کو، ایک ایک پرزے کو دوبارہ جمع کریں گے، بنائیں گے. جس طرح اللہ رب العزت کے لیے ابتدا میں انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں، اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو جو ہے ہڈیوں کو جمع کر کے، پرزا چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ رب العزت کے لیے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں. تو میرے عزیزو، اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت بار بار قرآن میں انسان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ انسان تو اپنی حقیقت کو پہچان، اور میں نے تجھے تو اتنا اچھا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اچھی شکل و صورت میں بنایا. دوسری جگہ اللہ فرما رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا کہ اور اس کو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اس کو ہم نے تمام جتنی بھی چیزیں بنائی ہے، جتنی بھی مخلوقات بنائی ہے، ان تمام مخلوقات پر انسان کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، اور پھر وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے اس انسان کو خشکی اور تری
یعنی سمندر پر چلنا، سمندر کو مسخر کرنا اور زمین کو چیر پھاڑ کرنا، یہ ساری چیزیں اس کے لیے آسان کر دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ مزید کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس انسان کو پاکیزہ اور حلال رزق عطا فرمایا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور انسان کو پیدا کر کے پھر اس کو دیگر جتنی بھی مخلوقات بنائیں ان تمام مخلوقات پر افضل و اعلیٰ و ارفع بنایا. کیوں بنایا؟ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ رب العزت مزید ارشاد فرما رہے ہیں، مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ انسان سن لے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. سورہ بقرہ کی آیت 3 رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بھی چیزیں زمین پر ہے یہ سب تمہارے لیے بنائی، لِأَجَلِكُمْ لِأَجَلِ نَفْعِكُمْ، تاکہ تم ان سے نفع حاصل کرو، تاکہ تم ان سے فائدہ حاصل کرو. آسمان اور زمین کے درمیان کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے نفع حاصل کرنے کے لیے بنائی. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان میں نے تجھے کیوں بنایا؟ فرشتوں سے اللہ رب العزت نے مخاطب ہو کر کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اور فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ زمین میں ایسی مخلوق بنائیں گے من یفسد فیہا، جو زمین میں فساد پھیلائے گی، فساد برپا کرے گی. کہ ہم اتنی اچھی مخلوق آپ کے لیے کافی نہیں ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، آپ کی تقدیس بھی کرتے ہیں، آپ کی تعظیم بھی کرتے ہیں، پھر آپ ایسی مخلوق کیوں بنانے جا رہے ہیں؟ تو اللہ کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تمہیں کیا معلوم، انی اعلم ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے وہ تمہیں معلوم نہیں ہے. پھر اللہ رب العزت نے بطور امتحان کے حضرت آدم علیہ السلام کو اور فرشتوں کو جو ہے آمنا سامنا کرایا، اور آدم علیہ السلام سے بھی چند سوالات ہوئے اور فرشتوں سے بھی چند سوالات ہوئے، اور فرشتوں نے جواب نہیں دیا. پھر حضرت آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے جوابات دیے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، احسن تقویم میں پیدا کیا، اچھے سانچے میں ڈالا. اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. انسان کی اصلیت اللہ کو بھی معلوم ہے. اللہ کہہ رہے ہیں انسان تجھے میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، لما خلقت بیدک، میں نے تجھے اپنے پیارے ہاتھوں سے بنایا. اس سے بڑھ کر تجھے کیا فضیلت چاہیے، تجھے کیا عظمت چاہیے؟ پھر بھی تو آج اپنے رب کو بھوٹا ہوا ہے، اپنے رب کو بھلا بیٹا ہے. سورہ حشر کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، کہ اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت قرآن میں جا بجا انسان کو مخاطب کر کے کہیں یا بنی آدم کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت کہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، یا کہیں پر جو ہے اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے، تو کہیں پر جو ہے یا ایھا الناس کہہ رہا ہے. اس طرح مخاطب الفاظ سے اللہ رب العزت نے اس انسان کو مختلف اور متعدد الفاظ اور مختلف اور متعدد جو ہے تعبیرات سے جو ہے اللہ رب العزت انسان کو یاد کرتا ہے. لیکن انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کا کیا حال ہے؟ انسان کو نصیحت کی جائے تو وہ تو دور بھاگتا ہے. اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ هَلُوعًا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ جَزُوعًا. اور ایک جگہ انسان اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے، انسان بڑا جلد باز ہے. تو اس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف آیات کے اندر خطاب کر کے فرمایا کہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے، جب اللہ نظر آتا ہے، اور جب اس کو آسانیاں اور راحتیں میسر آتی ہے، وہ اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے جیسے اللہ تھا ہی نہیں. اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب کوئی آفت آتی ہے، تو وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے چلا آتا ہے. 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے در میں اپنے آپ کو جھکائے رکھتا ہے. ابھی چند دنوں پہلے کورونا وائرس سے ہم سب متاثر ہو رہے تھے، تو نماز مسجدوں کا کیا عالم تھا کہ مسجدوں کے اندر منع کیا جا رہا تھا کہ اپنے گھروں پر نمازیں ادا کی جائے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے.
اور آج مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، لیکن آج جو ہے اس طرح کیا عالم ہے؟ آج مسجدوں میں ہم 5 وقتہ نظر نہیں آتے، کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ یہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں صاف فرما دیا کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انسان دوڑا دوڑا بھاگتا بھاگتا اللہ رب العزت کی طرف آتا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، زیادہ پانی آ گیا تو اللہ کی طرف بھاگیں گے کہ چلو اب بہت زیادہ پانی آ گیا، مولانا صاحب دعا کیجئے کہ پانی تھوڑا سا کم ہو جائے۔ اور جب آسانی آتی ہے، راحتیں آتی ہیں، اذا مسہ الشر جزوعا اذا مسہ الخیر، کہ جب اس کو جو ہے خوشیاں ملتی ہے، آسائشیں ملتی ہے، نعمتیں ملتی ہے، تو وہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں، اللہ کون تھا۔ اس لیے اللہ رب العزت قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور خود اللہ رب العزت نے تمہاری ذات کے اندر، تمہاری اپنے وجود کے اندر بہت ساری نشانیاں بنائی ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے جو ہے قرآن میں جا بجا انسان کو خطاب کر کے کہا کہ انسان سدھر جا، انسان سدھر جا، ورنہ جو ہے تجھے قیامت بھی آنی ہے۔ يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر۔ اس طرح اللہ رب العزت نے مختلف آیات کے اندر قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور مختلف آیات کے اندر انسان کو بتلایا ہے کہ انسان کیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، میں آزاد ہوں، جس طرح چاہے زندگی گزار لوں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت کے سی سی کیمرے 24 گھنٹے آن لائن ہے، وہاں پر کوئی بیٹری ختم نہیں ہوتی، وہاں کوئی لائٹ ختم نہیں ہوتی، وہاں کبھی جو ہے اندھیرا نہیں ہوتا۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ رب العزت خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پر کہا کہ انسان کیا تو سمجھتا ہے کہ تجھے میں نے یوں ہی بیکار بنایا؟ نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہ ہے، یہ پیر تیرے خلاف گواہ ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس طرح چاہے زندگی گزار لوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، اللہ رب العزت ان زبانوں پر اور منہوں پر تالے لگا دیں گے، اور یہ ہاتھ اور یہ پیر جو کچھ انسان کیا کرتا ہے یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو نوٹ کر رہے ہیں، ہمارے اعمال کو جو ہے اپنی ہسٹری تیار کر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ کہیں گے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ آج تو اپنے نامہ اعمال کو پڑھ لے، تجھے ہمیں کوئی گواہ دینے کی ضرورت نہیں، ہماری طرف سے کوئی گواہ لانے کی ضرورت نہیں، خود اپنا نامہ اعمال تیرے سامنے گواہ ہے۔ کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرے سامنے اقرا کتابک ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ تو میرے عزیزو، بولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اصلاح کریں، اپنی زندگی قرآن و حدیث کے مضامین کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو 24 گھنٹے اس طریقے کے مطابق گزارے جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہے۔ ایسا نہیں کہ جب راحتیں آئیں تو اللہ کو بھول گئے، اور جب تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں تو اللہ رب العزت کو جو ہے پکارنے کے لیے آ گئے۔ میرے عزیزو، 24 گھنٹے میں ہر لمحہ جو ہے اللہ کو یاد کرتے رہیے۔ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اللہ خود کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو بندے سے بہت زیادہ قریب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم، اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں اللہ رب العزت کو ہمارے ایک ایک سیکنڈ کی خبر ہے، ہمیں خود اپنے ایک ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہوگی، لیکن اللہ کو ہمارے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کی خبر ہے، ایک ایک لمحے کی خبر ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ہم اپنی زندگی ان طریقوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں جو طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں، اور جو طریقہ اللہ رب العزت نے بذریعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں قرآن مجید کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ کتاب انزل الیک ھدی للناس
بار بار اللہ رب العزت قرآن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ورحمہ للمؤمنین، اس طرح دیگر بہت ساری آیات ہے۔ تو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور ہم جو ہے اپنے آپ کو 24 گھنٹے اللہ رب العزت کا محتاج بنائیں۔ دیکھیے اللہ رب العزت کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم 24 گھنٹے اللہ رب العزت کے محتاج ہے۔ اس لیے صرف جب خوشیاں آئیں، جب ہم اللہ رب العزت کی طرف دوڑیں، اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے تکلیفیں آئیں، جب اللہ رب العزت کی طرف دوڑے، ایسا نہیں، بلکہ ہر حال میں اللہ رب العزت سے لو لگائے، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگے، اللہ رب العزت سے جو ہے اپنے سیئات سے معافی مانگے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہمیں 100% قرآن و احادیث کے مطابق گزارنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ آمین، وما توفیقی الا باللہ۔